رحم اللہ من قرأ سورۃ الفاتحہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانح کل غنیمت وفضل وکاشف کل عظیمت وعزل۔ احمدہ علی عواطف کرمہ وسوابغ نعمہ وأؤمن به أولا بادیا واستهديه قریبا ہادیا واستعینه قادرا قاہرا واتوکل علیہ کافیا ناصرا۔ والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام على صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ الملقب بالحبیب والمکنى بأبی القاسم محمد۔ اللہم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى صباح يوم الدين۔ أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين والقرآن المجيد وهو أصدق الصادقين وهو أحسن القائلين۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ صلوات بر محمد وآل صلی علی محمد وآل۔ تمام حاضرین و ناظرین سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر اختر امام ابن خورشید حسین کی روح کو اور جملہ ارواح مومنین کو۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل محمد۔ ماہ مبارک رمضان کی پہلی تاریخ اور ہم سب اللہ کے مہمان قرار پائے۔ یہ مبارک مہینہ
سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس شہر اللہ کی اس مبارک مہینے کی آمد کی مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس مبارک مہینے کی بابرکت مہینے کی مبارکباد اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ایک صلوات کے ذریعے پیش کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی ماہ مبارک رمضان وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس کی قدر و منزلت کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اس مہینے کی نسبت اپنی طرف دی۔ اس کی منزلت کے لیے اور اس کے مقام و مرتبے کے لیے یہی کافی ہے کہ اللہ نے اسے اپنا مہینہ کہا ہے، ورنہ جتنے مہینے ہیں سب اللہ کے خلق کیے ہوئے ہیں، محرم ہو، سفر ہو، ربیع الاول ہو، پوری کائنات اللہ کی خلق کی ہوئی ہے، لیکن اس چیز کا مقام و مرتبہ بڑھ جاتا ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے۔ اور یہ ہمیں سمجھنے میں کوئی دشواری اور مشکل نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نسبتوں کا احترام کرنے والے ہیں۔ علی کے چاہنے والے، امام حسین کے ماننے والے نسبتوں کا احترام کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کا روضہ کربلا میں ہے، ہم اپنے ہاتھوں سے ایک روضہ بناتے ہیں، بس نسبت پا جاتا ہے کہ یہ بھی کربلا ہے تو ہم اس کا ویسے ہی احترام کرتے ہیں جیسے کربلا کا احترام ہے، ہم اس کو ویسے ہی عزت کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں جیسے کربلا کو دیکھتے ہیں۔ نجف میں مولا کائنات امیر المومنین غالب علی کل غالب مطلوب کل طالب حضرت امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا امام کا روضہ ہے۔ اللہ اس مبارک مہینے کے طفیل ہم سب کو مولا کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ یہ ماہ امیر المومنین، اس مہینے میں امیر المومنین کی شہادت واقع ہوئی ہے، یہ مہینہ امیر المومنین سے بھی منسوب ہے، اس جہت سے کہ اسی مہینے میں ہمارے اور آپ کے مولا کا غم ہے، تو ہم نسبت کا احترام کرتے ہیں اور خوب جانتے ہیں کہ اگر کوئی شے امام سے، اہل بیت سے، خدا سے، رسول سے منسوب ہو جائے تو پھر وہ شے متبرک ہو جایا کرتی ہے، اس شے کا احترام بڑھ جاتا ہے، ورنہ پوری کائنات اللہ کی ہے۔ تمام کتابیں، جتنی کتابیں ہیں آپ دیکھیں، لیکن ایک کتاب وہ ہے جسے اس ماہ مبارک رمضان میں نازل کیا، اور اس کتاب کو کتاب اللہ کہا جاتا ہے، وہ قرآن ہے۔ اسی طرح اس ماہ مبارک رمضان کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کیا، شہر اللہ کہا، یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور جب یہ اللہ کا مہینہ ہے تو جو اس ماہ مبارک میں روزہ رکھتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں، وہ کسی اور کے مہمان نہیں، اللہ کے مہمان ہیں، کسی اور کے مہمان نہیں، اللہ کے مہمان ہیں۔ اس ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کے لیے یہ آیت جو ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کی، انشاءاللہ اس پر مسلسل گفتگو ہوگی، سورہ بقرہ، قرآن مجید کا دوسرا سورہ اور قرآن مجید کا طولانی ترین سورہ۔ قرآن مجید کے 114 سوروں میں سب سے مختصر سورہ جو ہے اسے سورہ کوثر کہا جاتا ہے، 3 آیتوں پر مشتمل سورہ کوثر، اور سب سے بڑا سورہ سورہ بقرہ، 286 آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183 میں اللہ نے ذکر روزہ کیا، ذکر وجوب روزہ، ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان لانے والو، اے مومنو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا یہ خطاب جو آنے والا ہے وہ صاحبان ایمان سے ہے، بے ایمانوں سے نہیں ہے، صاحبان ایمان سے ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، تم پر لکھ دیا گیا ہے۔ کیسے؟
کہ ویسے ہی جیسے پچھلی اقوام پر، پچھلی قوموں پر، پچھلی ملتوں پر لکھا گیا تھا۔ روزے کا ہدف کیا ہے؟ اے میرے پروردگار، مقصد روزہ کیا ہے؟ ہدف ماہ صیام کیا ہے؟ کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اللہ نے آغاز آیت میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے بتایا کہ روزہ بے ایمانوں پہ واجب نہیں ہے، ایمانداروں پہ واجب ہے، ایمان والوں پہ واجب کیا گیا ہے۔ اب جو اپنے اندر ایمان کی خوشبو محسوس کرتا ہے وہ روزہ رکھے گا، جو اپنے اندر ایمان پاتا ہے، جو اپنے اندر دولت ایمان محسوس کرتا ہے وہ روزہ رکھے گا۔ یا ایھا الذین آمنو، اے صاحبان ایمان، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا۔ کما کتب علی الذین من قبلکم، اچھا روزے داروں کی دلجوئی کے لیے اللہ نے روزے داروں کی یہ بھی کہا کہ یہ جو روزہ ہے اگر کوئی اسے مشقت محسوس کرے تو یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض کیا گیا ہے، بہت توجہ، ایسا نہیں ہے کہ صرف تم پر فرض کیا گیا ہے بلکہ یہ پچھلی قوموں پر بھی واجب قرار دیا گیا ہے۔ جیسے ہمارے نبی کی دلجوئی کے لیے مختلف آیتیں ہیں قرآن مجید میں، اللہ نے کہا وَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، اے میرے نبی آپ صبر کیجئے۔ اور نبی کی دلجوئی کے لیے کہا صرف آپ صبر نہیں کر رہے ہیں، آپ سے پہلے انبیاء نے بھی صبر کیا ہے اور انہی کی طرح صبر کیجئے۔ جب سامنے کوئی نمونہ ہو تو انسان کا حوصلہ بڑھتا ہے، جب سامنے کوئی نمونہ ہو تو پھر انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور پھر میں یہاں رک کے کہوں گا، ہم امام حسین کے ماننے والے، مولائے کائنات کے عاشق ہیں، ہم کربلا کو کیوں سامنے رکھتے ہیں؟ جب ہمارے یہاں کوئی غم ہوتا ہے، جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے، جب کوئی حادثہ پیش آتا ہے تو ہم کربلا کو یاد کرتے ہیں، مجلس برپا کرتے ہیں، اس لیے کہ جب سامنے کربلا نمونہ بن کر آتی ہے تو اپنا غم ہلکا ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھ دے بر محمد و آل، پھر اپنا غم نظر نہیں آتا۔ بالکل مختصر اللہ نے دلجوئی کے لیے کہا کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ مشقت جسے تم مشقت سمجھ رہے ہو، تکلیف سمجھ رہے ہو، یہ صرف تم پر واجب قرار دی گئی ہے، یہ تو تکلیف ہم سمجھ رہے ہیں ورنہ یہ تکلیف نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اللہ نے روزہ فرض قرار دیا۔ اللہ مختلف مقامات پر کہتا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی نفس کو اس کی وسعت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ اگر ماہ مبارک رمضان میں ایک مہینہ اللہ نے ہم سے مطالبہ روزہ کیا ہے تو یہ ہماری وسعت میں ہے تبھی کیا، ورنہ نہ کرتا، ہماری وسعت میں نہ ہوتا تو نہ کرتا۔ یہ تین آیتیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 183، 184، 185، 183، 184، 185، یہ مسلسل تین آیتیں ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ واجب قرار دیا گیا ہے۔ کتبہ کا معنی ہے لکھ دینا، کتابت یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، لکھ دینا، لیکن یہ لکھنا کہیں کہیں واجب اور فرض کے معنی میں بھی آتا ہے۔ جیسے سورہ انعام میں اللہ نے اپنے بارے میں کہا کتب اللہ نفسکم، اللہ نے اپنے اوپر رحمت لکھ دی ہے۔ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے تمہارے پروردگار نے اپنے اوپر رحمت کو واجب قرار دیا ہے، اپنے اوپر رحمت کو فرض قرار دیا ہے۔ اسی طرح کتابت کے معنی لکھنا ہے لیکن کہیں کہیں فرض اور حکم کے معنی میں بھی آتا ہے، یہاں حکم کے معنی میں ہے، فرض کے معنی میں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو تم پر لکھ دیا گیا ہے، یعنی تم پر فرض کر دیا گیا، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا، لعلکم تتقون۔ اچھا ہدف کیا ہے؟ ماہ مبارک رمضان میں 30 دن 29 دن ہمیں تمام مباح کاموں سے، حرام کاموں سے نہیں،
حرام کاموں سے تو اللہ نے پورے سال ہمیں منع کیا ہے، پوری زندگی روکا ہے۔ حرام کاموں سے کوئی بھی مہینہ ہو اللہ نے منع کیا ہے، ہمیں حرام کاموں سے بہرحال رکنا ہے۔ پوری زندگی کے ہر دن میں، زندگی کے ہر مہینے میں، زندگی کے ہر سال میں، زندگی کے ہر لمحے میں ہمیں حرام سے اپنے کو روکے رکھنا ہے، خودداری کرنا ہے۔ لیکن ماہ مبارک رمضان میں اللہ نے حلال کاموں سے بھی روک دیا، مباح کاموں سے بھی روک دیا۔ یہ جتنے مبتلات روزہ ہیں یہ مباح ہی تو ہیں، کوئی حرام ہے، سب حلال ہیں، کھانا پینا حلال ہے۔ اس کے علاوہ جو مبتلات روزہ ہے، حرام کاموں سے روکا دیگر مہینوں میں، لیکن جو اپنا مہینہ قرار دیا اس میں حلال کاموں سے بھی روک دیا۔ کہا ہدف کیا ہے؟ لعلکم تتقون، اگر تم 11 مہینوں میں حرام کاموں سے نہیں رک پاتے ہو تو اس ایک مہینے میں حلال کام سے بھی رک جاؤ۔ جب حلال کام سے رکنے کے عادی بن جاؤ گے تو حرام سے خود بخود دور ہو جاؤ گے۔ جب حلال کام سے، مباح امور سے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو روک لو گے، ایک مہینے کی پریکٹس ہوگی، ایک مہینے کی مشق ہوگی، تو پھر حرام کام تو خود بخود انسان اس سے دور ہوگا۔ حلال کام سے روکا، اور لعلکم تتقون مقصد بتایا تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ انشاءاللہ یہ گفتگو مسلسل ہوگی آئندہ دنوں میں کہ ماہ مبارک رمضان کا ہدف کیا ہے۔ بہت سارے اہداف بیان کیے گئے، بہت سارے اہداف ہیں جو روایات میں اور احادیث ائمہ معصومین علیہ السلام میں ہیں۔ اور بھوک اور پیاس کا ایک ہدف قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرنا ہے، اور ایک ہدف یہ ہے کہ جو بھوکے رہتے ہیں، جو پیاسے رہتے ہیں، ان کی بھوک اور پیاس کا احساس کرو، اور تم بھی دوسرے مہینوں میں مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، فقیروں کو کھانا کھلاؤ، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، پیاسوں کو پانی پلاؤ۔ پوری امت مسلمہ کے لیے ماہ مبارک رمضان یقیناً بھوک اور پیاس کا یاد کرنے کا، قیامت کی بھوک اور پیاس، اور غریبوں کی، یتیموں کی، مسکینوں کی بھوک اور پیاس، پیاسوں کی پیاس۔ لیکن جہاں ماہ مبارک رمضان ان سب کی طرف ہمیں متوجہ کرتا ہے، وہیں ہمیں کربلا کی پیاس بھی یاد دلاتا ہے، وہیں ہمیں کربلا کے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بھوک کی طرف بھی متوجہ کرتا ہے۔ یہ ہم چند گھنٹے بھوکے رہتے ہیں اور پیاسے رہتے ہیں، وہ بھی پہلے سحری کرتے ہیں، اور سحری بھی مستحب قرار دیا گیا، آپ سحری کریں، برکت ہے۔ چند گھنٹے کی بھوک اور پیاس میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، جبکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں افطار کا وقت ہوگا، اور وقت بھی معین ہے، ہمیں پتہ ہے، صبر کے لیے یہ بھی کافی ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ فلاں وقت ہوگا، سورج غروب ہوگا، اذان ہوگی تو ہمیں افطار کے لیے پانی مل جائے گا۔ لیکن کربلا والوں پہ ہمارا سلام ہو، کربلا کے بچوں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پانی کب ملے گا، کربلا کی ماؤں کو یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ پانی کب ملے گا جو ہم اپنے بچوں کو پلا سکیں۔ کربلا جب پانی پیو تو یاد کرو امام حسین علیہ السلام کو، تشنگی حسین یاد کرو تاکہ روزہ قبول ہو جائے، تشنگی حسین یاد کرو تاکہ روزہ قبول ہو جائے۔ عزادارو، آج ماہ مبارک رمضان کا پہلا افطار ہے، وقت افطار، وقت نماز ہونے والا ہے۔ جب پانی پیجئے گا تو پانی پی کر امام حسین علیہ السلام پہ صلوات بھیجئے گا، ان کے قاتلوں پہ لعنت بھیجئے گا، اس لیے کہ حسین نے آپ کو یاد کیا ہے، اور یہی کہا ہے نا، اے شیعو جب پانی پینا تو میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اللہ اکبر، حسین نے یہ کیوں کہا؟ میری پیاس کو یاد کر لینا۔ اللہ اکبر۔ عزادارو، امام حسین علیہ السلام کی پیاس کا احساس ہمیں اور آپ کو نہیں ہو سکتا۔ ارے اگر امام حسین کی 4 سالہ بچی نہ ہوتی تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا حسین کتنے پیاسے تھے۔ جب حسین کے سر و تن میں جدائی ہو گئی اور ذوالجنا خبر شہادت حسین لے کر خیمے کے قریب آیا ہے
تو سب نے سوا ویلا کیا، بین کیا، لیکن ایک بچی تھی جو در خیمہ پر آ کر پوچھتی ہے اے میرے بابا کے گھوڑے، یا جواد ابھی اتنا بتا دے، حل سقیا بھی ہم کو تلاتا شانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم علیہ۔